بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک مشہور قول کے مطابق کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ کیا ظالم اور سفاک حکمران کی حکومت کو ظلم کی حکومت کہا جائے گا؟ معانی کے اعتبار سے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ دراصل ظلم کی حکومت ایسی حکومت یا حکمرانی ہے جہاں قانون کی عملداری نہ ہو۔ کسی بھی مملکت یا حکومت میں معاملات کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت سب سے اہم ہے۔ قانون کی عملداری سے ہی ظالم اور مظلوم کا تعین ہوتا ہے۔ اگر قانون کی صحیح علمداری نہ ہو تو اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ در حقیقت ظلم کس پر ہو رہا ہے اور ظالم کون ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ظالم و جابر حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے وقت کے ظالم ترین حکمران رہے اور ظالم حکمران کہلائے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والوں میں چند ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے اکثر ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا اور اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے ہیں جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنے عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو وہ تھے جو اپنے عوام کی زندگیوں میں بہتری، آسانی اور آسائش لانے کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں رہے۔ آج ہم ان صاحبان اختیار کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں دنیا کے ظالم ترین حکمران ہیراڈ اعظم کا۔ یہ وہی ہیراڈ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیراڈ ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوزفس نے اس کے مظالم کے بے شمار واقعات رقم کیے۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی 3 بیٹوں اور اپنی 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے پروہت اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ اپنی ساس اور اپنے انکلز کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا ہے۔ دوستو، نیرو کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کا ظالم ترین حکمران تھا۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنے ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں ایگریپینا دی ینگر کو قتل کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر ہی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سو کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی ذہنی کجروی بالآخر اتنی بڑھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ دوستو، بتاتے چلے کہ پوپ الیگزینڈر ششم دنیا بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اس منصب پر کئی ایسے لوگ بھی فائز رہے جو ظلم و جور میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان سب میں بلا شبہ پوپ الیگزینڈر ششم سب سے نمایاں ہے۔ وہ 1431 میں پیدا ہوا اور اس کی پوپائیت کا زمانہ 1492 تا 1503 ہے۔ وہ عیسائیت کے عدم تشدد اور رواداری کے اصولوں پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا، بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی سیکولر تھا۔ اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنے لالچ پوری کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ واردات یہ بھی تھا کہ اپنی خوبصورت بیٹی لوکریزیا کی شادی کسی امیر آدمی سے کر دیتا اور اسے خوب جہیز بھی دیتا۔ بعد ازاں اس شادی کو بحیثیت پوپ منسوخ کر دیتا۔ حالانکہ رومن کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی امیر آدمی سے بیاہ دیتا۔ وہ تقریبات منعقد کرانے کا بھی بہت شوقین تھا
رقص و ضرور اور رنگ رلیوں سے بھی بھرپور یہ تقریبات آہستہ آہستہ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کی رسومات کے لیے کی جانے والی تقریبات کا رنگ اختیار کرتی گئیں، جن میں خوب موج مستی کی جاتی تھی۔ انہی تقریبات میں شریک ہونے والے عمرہ کی ناجائز دولت کو اپنے اختیارات کے تحت ضبط کر کے اپنی پرتعیش زندگی کے لیے استعمال میں لاتا۔ اس پاپ کا انجام بھی بالآخر عبرتناک ہوا، اس کو دھوکے سے زہر دے کے قتل کیا گیا۔ دوستو، اب کیلیگولا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ لفظ کیلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون و پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کیلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، نیز دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اوپر سے بہت شیخی خورا بھی تھا۔ اس کا زمانہ 37 تھا، 41 بعد از مسیح کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا ننگ و بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے ہوئے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کے مطلق العنانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینیٹر نامزد کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپچون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ دوستو، کنگ جان کو بآسانی انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے اصول کے لیے اس نے اپنے بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعہ میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بری و بحری فوج تشکیل دی۔ اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے، معززین کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور اس عمرہ کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت ہتھیا لی۔ بالآخر 1216 میں وہ پیچش کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گزر گیا۔ میکسیمیلین روبسپیئر یہ شخص 1799 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور بعد از انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران روبسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 6 مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاستدان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گلوٹین کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے ہی اس پر بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کی گردن بھی گلوٹین کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ ولاد دی ایمپیلر یہ نام شاید آپ کے لیے اجنبی ہو، مگر شخص کا ایک نام اور بھی ہے جو زبان ضد عام ہے اور یقیناً آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ فلموں یا ناولوں میں ڈریکولا کو انسانی خون پیتے دیکھا جاتا، لیکن یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلے دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ یہ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا، اور وہ ایسے کہ وہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طریقے سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ یعنی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھونک کر سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس کی افواج کنوؤں کے پانی میں زہر ملا دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کے شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر انہیں بھی موذی وبائی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ طریقہ اس دور میں کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1430 میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو دی ایمپیلر میخیں ٹھونکنے والا کا خطاب ٹارگوسٹ نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونکنے کے احکامات جاری کیے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، آوان دی ٹیریبل 25 اگست 1530 کو پیدا ہونے والا روس کا یہ بادشاہ 16 جنوری 1547 کو تخت نشین ہوا اور اپنی موت یعنی 28 مارچ
1584 تک حکمرانی کرتا رہا۔ روس کے بادشاہوں کا لقب زار ہوتا تھا۔ اس سے قبل اسی کا ہم نام ایوان دی گریٹ بھی زار روس رہ چکا تھا، جو اس کا دادا تھا۔ اس نے بھی روس پر بڑے دبدبے کے ساتھ حکومت کی تھی، لیکن ایوان دی ٹیریبل اس معاملے میں اپنے دادا سے بھی آگے نکل گیا کہ اس نے نہ صرف روس کو متحد کیا بلکہ اس کو ایک مستحکم مملکت میں بدل ڈالا۔ مگر اس تمام مرحلے کو سر کرنے میں اس نے جو مظالم ڈھائے انہیں کی وجہ سے اسے دی ٹیریبل کا خطاب ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بچپن کافی مشکلات میں گزرا اور اسی کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر شدت پسند ہو گیا۔ وہ بچپن میں چھوٹے موٹے جانوروں اور پرندوں پر تشدد کر کے لطف حاصل کرتا تھا۔ جب وہ روس کا زار بنا تو ابتدا میں اس نے کافی اچھے طریقے سے حکمرانی کی، نظام حکومت میں اصلاحات کیں اور عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے، لیکن ملکہ کی وفات کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور یہیں سے اس کے ظلم و ستم کے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے عمرہ کی جائیدادوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے اور اپنی ایک ایسی ذاتی پولیس فورس قائم کی جو اس کے حکم پر اس کے مخالفین کو کچل کر رکھ دیتی تھی۔ اس نے اپنے ان اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے دربار کے کئی معززین کو ان کے منصوبوں سے الزام لگا کر ہٹا دیا کہ وہ ملکہ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے اپنی حاملہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی غیظ و غضب کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ اس کی ذہنی روح اس حد تک بہک چکی تھی کہ جو بھی اس کے سامنے آتا اور اگر اس وقت بادشاہ نفسیاتی دورے اور جنوں میں مبتلا ہوتا تو اس بد نصیب شخص کی خیر نہ ہوتی اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ روس کے مشہور سینٹ بوسل کیتھیڈرل کے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسے اور بادشاہوں کے ہاتھوں اپنی آنکھیں گوا کر اندھا کر دیا گیا۔ دوستو، آپ کو اٹیلا دی ہن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہن خانہ بدوش قبائل تھے جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے لے کر وسطی ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ 434 تا 453 تک اٹیلا ان کا حکمران رہا۔ وہ ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس کا دور عظیم رومی سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اٹیلا نے تمام علاقے میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی بربریت اور لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ اس نے اپنے ہی بھائی بلیڈا کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ پورے علاقے کا بلا شرکت غیر حکمران بن سکے۔ اس کی جرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے زوال پذیر رومن امپائر کے بیشتر علاقوں پر حملے کیے۔ نیس نامی شہر کی تباہی تو اس قدر ہولناک تھی کہ مرنے والوں کی لاشوں نے دریائے ڈینیوب کو پاٹ کر رکھ دیا اور کئی برس تک ان لاشوں سے بھرا رہا۔ جو لوگ جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے بھگوڑے ہو جاتے انہیں پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھوک کر انہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔ اٹیلا اتنا ظالم تھا، کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر کھا گیا۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے رومی اس کے شر سے بچنے اور اسے اپنے علاقوں سے دور رکھنے کی خاطر اس کو مال و زر بطور رشوت کے پیش کیا کرتے تھے۔ دوستو، لیوپولڈ دوئم نے 1865 سے لے کر 1909 یعنی اپنی وفات تک بیلجیم کے دوسرے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ 9 اپریل 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ تاریخ میں اس کا ایک اور نام سے بھی شہرت ملی اور وہ تھا کانگو کا قصاب۔ اسی سے اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانگو ربڑ کی دولت سے مالا مال تھا اور لیوپولڈ کے حریصانہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ بس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجیں چڑھا دیں اور کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ بس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجیں چڑھا دیں اور کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذات خود کبھی کانگو میں قدم تک بھی نہیں رکھا تھا، لیکن صرف اس کے حکم پر اتنے زیادہ بے گناہ انسان تہ و تیغ کر دیے گئے۔ اس کی سنگ دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی افواج کو یہ احکامات بھجوا رہا تھا کہ کانگو کا جو بھی مقامی باشندہ اس کے خلاف بغاوت کرے اس کا سر کاٹ کر بطور ثبوت کے بادشاہ کی خدمت میں بیلجیم بھیج دیا جائے۔ یہ سامراجی استحصال کی ایک بدترین مثال تھی۔ بالآخر اس پر ان مظالم کا بیرونی دنیا کی طرف سے اتنا دباؤ آیا کہ اس کو اپنے یہ احمقانہ احکامات واپس لینے پڑے، مگر کانگو پر اس کا یہ سامراجانہ قبضہ کئی دہائیوں تک برقرار رہا۔ پول پوٹ ایک کمبوڈین انقلابی سائنسدان تھا جو 1976 سے 1979 تک جمہوریہ کمبوچیا کا وزیر اعظم رہا۔ وہ ایک کمیونسٹ رہنما تھا۔ اس نے اساتذہ، سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، عام شہریوں کی بڑی تعداد، مذہبی رہنماؤں، یہاں تک کہ جو شخص ذرا سا بھی پڑھا لکھا تھا انہیں حراست میں لے کر کیمپوں میں قید کر دیا، جہاں بعد ازاں انہیں بڑے پیمانے پر پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا۔ اندازہ ہے کہ اس کے دور میں 20 لاکھ لوگ بھوک، پھانسیوں اور
ناقص صحت کی وجہ سے ہونے والے امراض کے باعث موت کا شکار ہو گئے۔ دوستو، ہیروہیٹو جاپان کا 124واں بادشاہ تھا۔ وہ 29 اپریل 1901 کو پیدا اور 7 جنوری 1999 کو فوت ہوا۔ وہ 25 دسمبر 1926 کو تخت پر بیٹھا اور اپنے انتقال تک بادشاہت کرتا رہا۔ اس کے دور کو انسانی تاریخ کے بدترین جنگی جرائم اور مظالم کے زمانے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نانکنگ شہر کے قتل عام، جس میں ہزاروں ہلاکتیں اور عصمت دری کے واقعات ہوئے، سے لے کر یونٹ 731 تک، جہاں جاپانیوں نے لوگوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے ہولناک تجربات کیے، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اسے بے شمار الزامات ہیں جو ہیروہیٹو پر لگائے جاتے ہیں، کیونکہ بحیثیت بادشاہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر وہ چاہتا تو یہ سب روک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جوزف اسٹالن 18 دسمبر 1878 تا 5 مارچ 1953 سابقہ سوویت یونین کا ایک انقلابی سیاستدان تھا۔ اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ وہ 1920 کی دہائی کے وسط سے لے کر 1953 میں اپنی موت تک سوویت یونین روس کا حکمران رہا۔ کمیونسٹ نظریے کو ماننے والے حکمران کے طور پر اس نے اپنی حکومت کے دوران ملک کے بڑے رقبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لاکھوں کسانوں نے اپنی زمین حکومت کو دینے سے انکار کیا، تو اسی وجہ سے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس تمام عرصے میں اسی کشمکش کے باعث روس قحط کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ اور لوگ بھی موت کی وادیوں میں اتر گئے۔ اپنے مطلق العنان دور حکومت میں اسٹالن نے اپنی خفیہ پولیس کو بے انتہا اختیارات دیتے ہوئے ایک وسیع ادارے میں تبدیل کر دیا۔ وہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اور حکومت کو رپورٹ کریں۔ ان جاسوسی اطلاعات کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کو یا تو گلاگ دلائی کیمپوں میں بھیج دیا گیا یا پھر انہیں قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک قرار پائی گئی تھیں۔ اندازہ ہے کہ اس کے ظالمانہ اور آمرانہ دور حکومت میں تقریباً 20 ملین لوگ مارے گئے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ جو اپنے دشمنوں کی کھال ادھیڑ کر انہیں کتوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا، اس بادشاہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لندن قدیم زمانے کے جنگوں میں فتوحات کے بعد دشمنوں کے سر قلم کرنا تو عام روایت تھی، لیکن لگ بھگ 650 عیسوی قبل مسیح میں موجودہ شام و عراق پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو دشمنوں کو ایسی ہولناک سزا دیتا کہ سن کر ہی انسان کانپ اٹھتے۔ اس بادشاہ کا نام اشر بنی پال تھا، جس کی سلطنت موجودہ مصر سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ 653 قبل مسیح میں ہمسایہ سلطنت ایلم کے بادشاہ تیومن سے ایک متنازع علاقے پر اس کی جنگ ہوئی۔ جنگ میں اشر بنی پال کو فتح حاصل ہوئی۔ تیومن، اس کے بھائی سپہ سالار وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس فتح پر عراق کے قدیم شہر نینوا میں واقع اشر بنی پال کے محل میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ نینوا کا موجودہ نام موصل ہے، جو اس وقت اشر بنی پال کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اشر بنی پال نے پہلے تو تیومن کو گھوڑوں کی جگہ اپنی بگھی میں جوت دیا اور پورے نینوا میں اس کی بگھی کو کھینچتا رہا اور لوگ یہ نظارہ دیکھتے رہے۔ پھر اس کا سر قلم کر کے کئی ہفتے کے لیے شہر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ اشر بنی پال کے دشمن اس سے عبرت حاصل کرے۔ اشر بنی پال نے تیومن کے بھائی کا سر قلم کر کے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے اور یہ ٹکڑے پوری سلطنت میں فتح کی یادگار کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ سب سے ہولناک سزا اشر بنی پال نے سلطنت ایلم کے سپہ سالار کو دی۔ اس نے سپہ سالار کی زندہ کھال کھنچوا دی۔ یہ اشر بنی پال سمیت اس سلطنت کے تمام بادشاہوں کی طرف سے دشمنوں کو عام دی جانے والی سزا تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کی زندہ کھال کھنچواتے اور یا تو انہیں سوروں کے آگے ڈال دیتے اور انہیں اپنی خوراک بنا لیتے، یا پھر انہیں کتوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اشر بنی پال اس سلطنت کا آخری بادشاہ تھا جو صدیوں سے قائم تھی۔ اشر بنی پال کی موت 627 عیسوی قبل مسیح میں اور اس کی موت کے ساتھ ہی اس سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ دوستو، لیوپولڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 1865 سے 1909 تک بیلجیم کا بادشاہ رہا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کانگو کی آزاد ریاست کی تخلیق ہے، جہاں جبری مشقت، غلامی اور عصمت دری عام کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کانگو کے 3 سے 15 ملین افراد قتل کروائے۔ جوزف اسٹالن 1924 میں ولادیمر لینن کے وفات کے بعد سوویت اتحاد کا سربراہ بنا۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں عظیم صفائی کا آغاز کیا، جسے عظیم دہشت بھی کہا جاتا ہے، جو اشتراکی جماعت کو ان کے افراد سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی۔ جو گریٹ ٹیرر، بدعنوانی، دہشت گردی یا غداری اس کے خلاف ہے۔ اسٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کی دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں،
گولاک میں قید کر دیا جاتا یا پھر وہ جلا وطنی کا سامنا کرتے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں اسٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، بیسربیا اور شمالی بوکووینا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم سے ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسروں کو ویران جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ظالمانہ اذیت دینے والے ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والے بادشاہ کا نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ درندہ لوگوں کے جسم کے اندرونی اعضاء کو نکالتا اور لوگوں کے جسموں میں کھمبیے گھسا کر لٹکاتا۔ 1962 میں ترکوں کے ساتھ جنگ میں اس نے 20,000 لوگوں کو کھمبوں پر گاڑ دیا تھا۔ دوستو، جنرل ادی امین نے فوجی بغاوت کے توسط سے یوگنڈا میں ایک منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے 8 سال بے رحمی سے حکمرانی کی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس نے یوگنڈا کی ایشیائی آبادی خاص طور پر بھارتی اور پاکستانی شہریوں کو ہٹا دیا۔ ایڈولف ہٹلر یہ جرمنی کا ڈکٹیٹر اور یہودیوں کے خلاف فاشسٹ پالیسیوں کا حامل تھا۔ اس نے جرمنی کی غیر یہودیوں میں خوف پیدا کر کے پورے جرمنی کو متحد کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق نازیوں نے ہٹلر کے دور حکومت میں تقریباً 1,10,00,000 افراد کو ہلاک کیا۔ اسے تیمور لنگ کہتے ہیں۔ اس نے جدید ایران سمیت مغربی ایشیا کے ایک بڑے حصے سے شام تک فوجی مہمات کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کا مینار بناتا تھا۔ تیمور لنگ اس نے جدید ایران سمیت مغربی ایشیا کے ایک بڑے حصے سے شام تک فوجی مہمات کی رہنمائی کی۔ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کا مینار بناتا تھا۔ اس نے بغاوت کی سزا دینے کے لیے قتل عام کا حکم بھی دیا تھا اور 70,000 سروں سے مینار بنائے۔ تیمور کو ایک سپہ سالار کے طور پر اس کی صلاحیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا۔ دوستو، اب آپ کو چنگیز خان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرلن اور دریائے عنان کے زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد، ساتھ ساتھ منگولوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے قبیلے میں یسوگائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی، جس کے لیے لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگھوں کا شکار کیا کرتے۔ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سائے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اس کے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات سنایا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن سے ہی نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلے گزر رہا تھا، جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تموجن بالکل نہیں ڈرا، بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے، لیکن یہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تموجن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کا ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغا دائی تھا، اس نے اچانک ان پر حملہ کیا۔ تیموجن اور اس کے قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تیموجن کی بدقسمتی کہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغا دائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تیموجن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس خیمے سے بھاگ نکلنے کا موقع ملا اور وہ چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ تیموجن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تیموجن ایک بہادر اور دلیر جوان ہے، لہذا اس قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اس طرح تیموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامی اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔
کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثنا میں سرائے گوپی کے شمالی علاقے کے قبیلہ تائی جوت، جس کے سردار کا نام تپر غاتائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ ابتدا ہی میں تپر غاتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپر غاتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کیا۔ اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائی جوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے تینوں قبیلوں پہ حملہ کر کے ان کو اپنا فرما بردار بنایا، ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ دراصل چین پر اس وقت کن خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فضیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے چاروں بیٹوں جوچی، چوگتائی اور اوگدائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا، اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فضیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لے اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا۔ ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھیں فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا، جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے چاروں لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھی، اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا۔ مال و اسباب اور جوان مرد و عورتوں کو غلام اور کنیزوں کے طور پر قبضے میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب باپ مسلم سلطان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کر اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان صلاح الدین خوارزم کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مزید اقدام ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم سے 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین کی سلطنت میں فروخت کریں، اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ منگولوں کا تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اترا تو وہاں کا ایک حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا ان کے پاس قیمتی سامان دے کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آئے، لہٰذا میں انہیں سرحد روک لیا، اس لیے
آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسی جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے چاہے جو سلوک کر رہے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھی۔ چنانچہ اس نے قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کرے اور احتجاج کرے۔ اس نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کیا، لہٰذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کے بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ پیغام ناقابل امر اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہذا سلطان کے حکم پر اس کا قاصد کو بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے ہوئے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹاتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کی قتل کی اطلاع ملی تو اس نے عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقے سے نکل سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جند شہر پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے جوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جوچی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اس سے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ابن کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں، لیکن منگول جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصے کی طرف چلے گئے۔ سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگول پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوچی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اپنے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہلاک دیکھ کر سلطان بہت زیادہ فکر مند اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نڈر اور جری ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے، لہذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں لڑے گا۔ منگولوں کا خوف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہوا کہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لشکر میں سے اس نے 60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا۔ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے
سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اپنی جنگی طاقت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا۔ اسے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بددل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپہ سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا، اگر وہ اپنے تازیانے اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اس سے بھر جائے گی۔ جب سلطان سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہوا، اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ تھا جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا رعب اور خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ چنگیز خان اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پہ قبضے کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاؤدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنے 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر کے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرتا رہتا تھا۔ اس بڑے بیٹے جلال الدین اور سپہ سالاروں نے سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت کے نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ ثابت کیا کہ اور یہی مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات تو سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی، چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کی، انہوں نے قلعے پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی، شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار ہو کر مر گیا۔ چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کیا۔ وہاں موجود مسلمانوں اور ان کے سپہ سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پر حملہ کیا وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام ہو گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مرکز تباہ و برباد کر دی گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سلطان علاؤدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کے ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرے۔ چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں اور شہروں پر چنگیز خان ان کے سپاہیوں نے حملے کیے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بچے کھچے لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت آتی تھی تو وہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد سلطنت کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جواں مردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر تیار کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بچے کھچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خوارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاؤدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7,000 سپاہ جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر
خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ کسی طور یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پر حملہ کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ آگے منگولوں کا ایک اور بڑا لشکر اسے روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھا۔ جب اس مقام پر جہاں منگولوں کا لشکر موجود تھا پہنچے تو منگولوں نے حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو اس منظم طریقے سے منگولوں سے لڑوایا کہ منگول حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں سلطان اور اس کے سپاہیوں نے ان گنت منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول اپنے لشکر کا اس قدر جانی نقصان دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ دوسری شکست تھی۔ چنگیز خان، جو سلطان جلال الدین کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر بے حد پریشان اور فکر مند تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے منتشر مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تو منگولوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ جلد سے جلد سلطان جلال الدین کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک اور بہت بڑا لشکر سلطان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین کے لشکر کے تعداد اب 18,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے مسلمانوں کے شہر کندز، جو آج افغانستان کا حصہ، اس کا محاصرہ کیا اور وہاں کے لوگ بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ چنانچہ سلطان اور اس کا لشکر منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ تیسری شکست تھی۔ اس کامیابی کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا بروان شہر پہنچا، جہاں اسے اطلاع ملی کہ منگولوں کے ایک لشکر نے بامیان شہر کا محاصرہ کیا ہوا۔ چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ بامیان شہر پہنچا اور منگولوں پر موت طاری کرنے والا حملہ کر دیا۔ منگول ایک مرتبہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ چوتھی شکست تھی۔ چنگیز خان کو جب اس چوتھی شکست کی خبر ملی تو اسے منگولوں کی کمزوری، ذلت اور شکست پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے فوراً تیز رفتار قاصد روانہ کیے کہ اس شکست خوردہ لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیں اور کہیں کہ چنگیز خان خود وہاں جلال الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سلطان جلال الدین کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کا لشکر سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کا لشکر اپنے 2 سپہ سالاروں سیف الدین اور امین الملک، جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، ان کی کمان میں دے کر بروان شہر کے باہر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری قوت سے طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تکبیر بلند کی اور پوری قوت سے منگولوں سے ٹکرا گیا۔ بروانی شہر کے گرد و نواح کے میدان میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آخر چنگیز خان اور اس کا لشکر جلال الدین کے سپاہیوں کے سخت حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب منگول بھاگے تو اس وقت سلطان جلال الدین کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان کے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھ چنگیز خان کی یہ 5ویں شکست تھی۔ چنگیز خان کی شکست کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ سلطان کے لشکر کے دونوں سپہ سالاروں امین الملک اور سیف الدین کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی وجہ سے تکرار شروع ہو گئی، جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ امین الملک نے غصے میں آ کر گھوڑے کا چابک سیف الدین کے سر پر دے مارا، جس کی شکایت سیف الدین نے سلطان جلال الدین سے کی۔ سلطان کشمکش میں پڑ گیا، کیونکہ ان دونوں کے ماتحت کافی بڑے لشکر تھے۔ ان دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا سلطان نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہنے میں مصلحت جانی۔ سلطان کی خاموشی سے سیف الدین کو دلی رنج ہوا۔ اس نے اپنے حصے کے لشکر سے کہا کہ اب ہم امین الملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم واپس جائیں گے۔ سیف الدین کے اس فیصلے کا علم جب سلطان کو ہوا تو اس نے اسے سمجھایا کہ اگر ہم نے نا اتفاقی سے کام لیا تو منگول ہم پر قابو پا لیں گے۔ ہماری اتفاقی کی وجہ سے ہم نے منگولوں کو شکستیں دی ہیں۔ سلطان کے سمجھانے پر اس وقت تو سیف الدین خاموش رہا، لیکن جب رات کو سب سو گئے تو سیف الدین اپنے لشکر کے ہمراہ سلطان جلال الدین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان جلال الدین کو سیف الدین کے یوں چلے جانے کا بڑا ملال ہوا۔
چنگیز خان جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا تاکہ جلال الدین پر حملہ کر کے اپنے شکست کا بدلہ لے۔ اس کے مخبروں نے جب اسے اطلاع دی کہ سلطان کا ایک بہترین سپہ سالار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان سے الگ ہو گیا ہے، تو چنگیز خان نے سوچا کہ اسے سلطان جلال الدین پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے مخبر اسے چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ سلطان بھی چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کو اب ایسی شکست دے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے، لیکن سلطان جلال الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ پہلے اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، لیکن سیف الدین کی علیحدگی نے مسلمانوں کی طاقت کو نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان جلال الدین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے لشکر کی اس کمی کو پورا کرے، لیکن حالات دن بدن دشوار ہو رہے تھے۔ منگول لشکر چاروں طرف سے سلطان کا گھیراؤ کرتے جا رہے تھے۔ چنگیز خان کی حسرت زندگی بھر پوری نہ ہو سکی کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ سلطان جلال الدین نے چنگیز خان پر آخری ضرب لگانے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کر ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا۔ اس جگہ دریائے سندھ کا بہاؤ بہت تیز اور پانی اتنا گہرا، اس میدان کا محلب کو اس طرح سے تھا کہ بائیں جانب بلند پہاڑ تھے اور دائیں طرف سے دریائے سندھ پیچھے کی جانب ایک لمبا موڑ کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کا دایاں بایاں اور پچھلا حصہ محفوظ تھا، صرف سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ جلال الدین یہاں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ مارکے کا دن آ پہنچا اور ایک دن صبح سویرے چنگیز خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میدان کے سامنے سے نمودار ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دیکھا کہ چنگیز خان نے اس مرتبہ اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلے وہ لشکر کے درمیانی حصے میں رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا اور اپنے گرد اس نے 10,000 منگول سپاہی رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ جلال الدین کی دلیری اور شجاعت سے مروب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جلال الدین کسی موقع پر جنگ میں کامیاب ہوا تو اس کی گردن ضرور قلم کر دے گا۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آگے بڑھایا۔ نکارے پر چوٹ پڑی، علم بلند ہوئے اور فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صفِ آرا ہو گئیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے بائیں حصے کو امین الملک کی کمان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان اور منگول آپس میں ٹکرا گئے، گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان اور اس کے مجاہدوں نے منگولوں پر اس قدر جان توڑی اور زوردار حملہ کیا کہ منگول فوج کے قدم اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے بیٹوں کو غیرت آئی اور وہ اپنے لشکر لے کر ان کی مدد کو لپکے۔ امین الملک کا دستہ بھاگنے والے منگولوں کے تعاقب میں تھا اور یہی ان کی غلطی تھی، کیونکہ منگول ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے تھے۔ جب سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے کرتے منگولوں کے لشکر میں کافی اندر چلے گئے تو گھات لگا کر بیٹھے منگولوں کے دستوں نے ان پر حملہ کیا، جس سے امین الملک کے دستے میں شامل سپاہیوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا اور میدان جنگ کے اس حصے پر منگولوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ چنگیز خان جو اپنی فوج کے درمیان پیچھے کی جانب کھڑا اپنے فوج کو لڑوا رہا تھا، سلطان جلال الدین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور انتقام سے خون اتر آیا، جسے دیکھ کر سلطان جلال الدین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یا تو منگولوں کو نیست و نابود کر دے گا یا خود اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دے گا۔ اور اس عزم کے ساتھ سلطان نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ چنگیز خان پر زوردار حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین چنگیز خان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جب یہ دیکھا کہ سلطان منگول سپاہیوں کو کاٹتا ہوا اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ حالانکہ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد چنگیز خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ منگولوں کے لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے پاس صرف 30,000 کا لشکر تھا، لیکن مسلمان جس سرفروشی اور جوش سے لڑ رہے تھے، چنگیز خان نے اندازہ لگایا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو جلال الدین اور اس کا لشکر لاکھوں منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور خود اس کی بھی گردن کاٹ دے گا۔ لہذا چنگیز خان نے اپنے ایک سپہ سالار اور اس کے حصے کے لشکر کو علیحدہ کیا اور حکم دیا کہ وہ کسی طرح ان اونچی پہاڑیوں کو عبور کر کے نیچے اتر کر سلطان کی پشت پر یا اس کے بائیں جانب سے حملہ آور ہو جائیں۔ اس طرح سلطان جلال الدین پر جنگ کے 2 محاذ کھل جائیں گے اور وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکے گا۔ پہاڑ پر چڑھنے والا منگولوں کا لشکر تعداد میں سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ لشکر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، جس میں منگولوں کے بہت سے سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک بھی ہوئے، لیکن لشکر پہاڑ کی دوسری جانب اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سامنے سے چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے اور بائیں جانب سے پہاڑ سے نیچے اترنے والے لشکر نے اپنی پوری قوت سے سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین کو اندازہ تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے،
منگول جس طرح سے اس پر دو جانب سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے لشکر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اپنے لشکر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس نے بلند آواز سے زوردار تکبیریں کہیں تاکہ چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹا کر اپنے لشکر کو دریائے سندھ کے کنارے کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ سلطان نے وقتی طور پر چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا تھا، لیکن جس وقت سلطان پیچھے دریا کی جانب ہٹا تو پیچھے سے منگول سپاہی سیلاب کی شکل میں اس کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور سلطان جلال الدین کے لشکر کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا۔ سلطان پیچھے ہٹتے ہٹتے جب دریائے سندھ کی بلند پہاڑی سلسلے کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد اس وقت محض 700 مجاہد رہ گئے۔ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو دیکھ کر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا۔ اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے تھکے ماندے گھوڑے اور ساتھیوں پر ڈالی، گھوڑے سے اترا اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے پیچھے اور دائیں بائیں ڈالے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بلند پہاڑ کے اوپر سے نیچے موت کی صورت میں بہتے ہوئے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی چنگیز خان کو یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ سلطان جلال الدین اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود چکا ہے۔ جب مسلمان پسپا ہو گئے تو چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو ہر حال میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنگیز خان اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتا جب دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا تو سلطان جلال الدین اس وقت دریا کی موجوں سے لڑتا ہوا دریائے سندھ پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنگیز خان بڑی حیرت اور عقیدت کے ساتھ سلطان جلال الدین کو دریا کی موجوں سے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مورخین لکھتے کہ اس موقع پر چنگیز خان سلطان جلال الدین کی بہادری اور جرأت مندی کی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ سلطان جلال الدین جس کی باقاعدہ کوئی سلطنت اور فوج نہ تھی، لیکن منگول سپاہی اس سے مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اپنے بیٹے کی بات مان لیتا اور اپنے لشکر کی کمان جلال الدین کو دے دیتا تو آج تاریخ میں چنگیز خان کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ذکر ملتا بھی تو ایک پہاڑی سردار تموجن کا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کے خلاف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی آخری جنگ تھی۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی بہادری اور جرأت مندی چنگیز خان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے اب بھی خدشہ تھا کہ اگر سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ کے پار ہندوستان میں دوبارہ مسلمانوں کا لشکر تیار کر لیا تو ایک مرتبہ پھر منگولوں کے لیے جان لیوا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنگیز خان کافی عرصے تک دریائے سندھ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے وہاں رکا رہا اور اس نے اپنے ایک سپہ سالار کی سرکردگی میں بہت بڑا لشکر ہندوستان بھیجا، جس نے مختلف جگہوں پر سلطان کو تلاش کیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ سلطان جلال الدین کی تلاش میں منگول لاہور اور ملتان پر بھی حملہ آور ہوئے اور یہاں بھی تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا، لیکن سلطان جلال الدین اس کے ہاتھ نہ لگا۔ چنگیز خان کی سلطان جلال الدین خوارزم کو زندہ گرفتار کرنے کی حسرت زندگی بھر پوری نہ ہو سکی۔ اس کا وہ لشکر جو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تلاش میں بھیجا تھا ناکام و نامراد لوٹ آیا۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد چنگیز خان کو اپنا وطن یاد آنے لگا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف روانہ ہو گیا، جو دنیا کے بلند ترین صحرا گوپی کے پار تبت کے علاقے سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر تھا۔ روانگی سے قبل چنگیز خان نے مفتوح علاقوں میں اپنے صوبے دار اور گورنر مقرر کیے۔ اب تک کی جنگوں میں لوگوں کا ایک جم غفیر قیدیوں کی شکل میں منگول لشکر کے ساتھ گھسٹتا پھر رہا تھا۔ اس نے ان قیدیوں سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کیا اور تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنگیز خان کے اس حکم پر خوارزم کے شاہی حرم کی خواتین کے علاوہ ہر مرد و زن کو قتل کر دیا گیا۔ ان بدقسمت خواتین کو آخری مرتبہ اپنے وطن کی طرف دیکھنے اور آہو بقا کا موقع دیا گیا۔ ان مقید خواتین میں سلطان صلاح الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی شامل تھی۔ اس کو حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان کی تمام خواتین کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں لشکر کے آگے چلے اور تمام خواتین اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرتی جائیں۔ خوارزم شاہ کی ماں، بیگمات اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک منگول تاریخ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ بہرحال چنگیز خان جب دریائے سیہوں کے کنارے پہنچا، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے وہ پہلی مرتبہ سلطنت خوارزم میں داخل ہوا تھا۔ دریا کے کنارے اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو اس نے فتح کے دوران حاصل کیا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر سلطان صلاح الدین کا تاج تھا، اس ہاتھ میں سلطان صلاح الدین کا عصا تھا۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی دریائے سیہوں کے کنارے کئی دن تک فتح کا یہ جشن منانے کے بعد اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔
چنگیز خان اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ چین کے وہ علاقے جب اب تک اس کے حملوں سے بچ گئے ہیں، ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے، لیکن چنگیز خان کو دوبارہ چین پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کی مہلت نہ ملی، اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوپی کے پار اس کے مرکزی شہر قراقرم لایا گیا۔ راستے میں ایسی جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح و مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑی آرام کی جگہ۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے درخت ہیں جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھود دی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنے آخری دنوں میں سواری کی تھی۔ اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا۔ اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمنوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ تعلیم نہایت کم تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا۔ قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان تھا، اس لیے فوج میں ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 1933 میں ہٹلر چانسلر بنا اور نازی پارٹی کو فروغ دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو زج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کا قاتل ہٹلر قوم و نسل پرست نظریاتی تھا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ اس میں بھی ظلم کیے، نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور جنگی جنون نے دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 میں ہٹلر نے برلن میں اپنی زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایون براؤن کے ساتھ خودکشی کی۔ دوستو، دنیا ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ کرۂ ارض نے اس درمیان بے شمار تعمیرات اور تبدیلیوں کا سامنا کیا۔ مختلف قوموں نے یہاں جنم لیا، بے شمار کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ہر دور میں ہزاروں لوگوں نے حکومت کی ہے۔ کئی لوگوں نے خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا حکمران سمجھا، خود کو کائنات کی سب سے بڑی سپر پاور سمجھا، پھر انہی کے لوگوں نے ان کا بدترین انجام بھی دیکھا۔ دنیا کی دستیاب تاریخ میں کئی ایک نامور حکمران اور بادشاہوں کی طاقت، دبدبہ اور پھر ان کے بدترین انجام کا تذکرہ ملتا ہے، جن کا ذکر ہم نے آج کی اس ویڈیو میں کیا۔ اسی کرۂ ارض پر کبھی نمرود کی حکومت تھی جس نے طاقت و غرور کے نشے میں خود کو خدا سمجھا تھا، لیکن اس کی خدائی لمحوں میں ختم ہوئی اور دنیا آج تک اس کو اس کے بدترین انجام کے لیے جانتی ہے۔ اسے دنیا میں کبھی شداد کی بادشاہت تھی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے، وہی سب سے طاقتور، اور پھر دنیا نے اس کا بھی بدترین حشر دیکھا جو خود کو سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور سمجھ رہا تھا، ایک مچھر سے بھی نجات حاصل نہ کر سکا اور بدترین انجام کا شکار ہوا۔ اس دنیا میں فرعون، حامان اور قارون کا انجام بھی سبھی کے لیے درس سے عبرت ہونا چاہیے۔ طاقت، عقل اور دولت کے نشے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے خود کو خدا اور کائنات کا خالق سمجھ لیا تھا۔ اقتدار کا نشہ سوار ہونے کے بعد رعایا اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے، اس سے بڑی کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے خود کو خدا سمجھ لے، لیکن پھر اس کا انجام بھی دنیا کے لیے عبرت بنا اور اپنی رعایا کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کی لاش آج بھی پوری دنیا، خاص کر ظالم حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جسے نہ تو زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے، اور جس نے اسے بتایا کہ تم خدا نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، خدا کی ذات کوئی اور ہی ہے، تم اس کے غلام ہو۔ اس کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی اور اسے اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ تاریخ عالم میں کئی ایسی اقوام کا تذکرہ موجود ہے جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی فرزادہ انبیاء کرام کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کا انجام بدتر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسری مخلوق کو آباد کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب سے اہم اور قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، وحدانیت کا سبق پڑھایا، تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر ظلم و ستم شروع کیا۔ 9.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد قوم کی سرکشی اور بغاوت میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں عذاب مسلط کر کے سبھی کو تباہ و برباد کیا اور ایک کشتی کے ذریعے اپنے منتخب بندوں کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ یہاں سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ جب بھی دنیا کے حکمرانوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، انسانیت کی تعظیم کی بجائے ان کی تذلیل کی، انسانوں کو غلام بنانا چاہا، اپنی حیثیت اور اوقات بھول کر خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کی، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، خود کو سپر پاور جتایا، تو ان کا انجام بدتر ہوا۔ وہ طاقت پاش پاش ہو گئی، ایسے حکمران، ایسی ریاست تباہ و برباد ہو گئی، دنیا کے لیے وہ درس عبرت بنی اور ان کا انجام اس طرح بھیانک ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس